MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورہ آل عمران آیات 161 اور 160. ان آیات کا تعلق اسلام کے نظام شورا سے ہے اور اس کی بنیادی صفات اس میں
ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ذکر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور اس رحمت کے ذکر سے جو خدا تعالیٰ نے آپ پر بطور خاص فرمائی۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، تو مومنوں کے لیے نرم ہو گیا اس رحمت کی بنا پر جو تجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ بس مجلس شورا کا آغاز اس رحمت سے فرمایا گیا ہے، یا نظام شورا کا آغاز اس رحمت سے فرمایا گیا ہے جو خدا کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، اور مما رزقناہم ینفقون کے مضمون کے تابع آپ سے پھر وہ رحمت دوسرے بنی نوع انسان میں اس طرح جاری ہوئی کہ جو قریب تر تھا اس نے سب سے زیادہ فیض پایا، ورنہ رحمت للمومنین کا مضمون بتا رہا ہے کہ آپ کی رحمت محض صحابہ کے لیے خاص نہیں تھی، تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی، جیسا کہ اللہ کی رحمت سب بنی نوع انسان کے لیے ہے، بلکہ ہر مخلوق پر حاوی ہے۔ بس فبما رحمت من اللہ سے طبعاً اور قطعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جو خدا سے آپ پر اتری وہ اسی طرح بندوں میں تقسیم ہوئی، بلکہ مخلوق نے بھی اس سے حصہ پایا، اور یہ وہ رحمت ہے جو بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ کوئی نظام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع نہیں کر سکتا۔ یہ مرکزی نقطہ ہے جو بہت ہی قابل توجہ ہے، اور اگر یہ رحمت نہ ہو جو بندوں کو آپس میں باندھے، ان کا کوئی نظام شورا بھی فائدہ مند نظام شورا نہیں ہو سکتا۔ اگر نفرتوں سے دل پھٹے ہوئے ہوں اور ایک نیشنل اسمبلی کی چھت کے نیچے وہ شورا کی خاطر مشوروں کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو جوتیوں میں دال تو بڑھ سکتی ہے، مگر فائدے کی چیزیں رونما نہیں ہو سکتی۔ بس قرآن کریم کی تعلیم دیکھیں کیسی کامل ہے اور کیسی پر حکمت اور کتنی گہری اور کتنی باہم مربوط ہے۔ ذکر رحمت کا چلا ہے، بات شورا پہ ختم فرماتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ کوئی انسان جو رحمت سے عاری ہو یا اپنے بھائی کے لیے اس کا دل محبت سے خالی ہو، وہ نہ مشورہ لینے کا اہل ہوتا ہے نہ مشورہ دینے کا اہل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مشاورت کے لفظ بولا ہے یا شورا کا بالامانت، کہ شورا یا مشاورت یعنی ایک دوسرے سے باہمی مشورہ کرنا ایک امانت ہے، اور جس سے مشورہ کیا جائے اس کا فرض ہے کہ بین ہی وہی بیان کرے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے کے والے کے لیے بہتر ہے، اور اپنے مفاد کی خاطر نہیں بلکہ مشورہ کرنے والے کے مفاد کی خاطر مشورہ دے، اور جب وہ مشورہ طلب کرے گا تو اس سے بھی بین یہی سلوک ہوگا۔ بس یہ بات آپس کے تعلقات میں ہی نبھ سکتی ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ ورنہ اگر آپس میں محبت نہ ہو، ایک دوسرے کے بدخواہ لوگ ہوں، تو جب بھی مشورہ مانگا جاتا ہے کوئی چکر والا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ اس سے مشورہ لینے والا تباہ ہو جائے۔ اور دنیا کا نظام شورا اگر بین ہی ایسا نہیں، تب بھی اس میں فساد کی راہیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی ایک نظام شورا بھی نہیں جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ وہاں ہر مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، بلکہ وہ نظام شورا جو پارٹیوں میں تقسیم ہو چکا ہو، اس میں مخالفت برائے مخالفت، پارٹی کی تائید یا پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے ایک ایسا روزمرہ کا دستور بن جاتا ہے کہ اس سے ہٹنے والا قوم کا یا اس پارٹی کا بے وفا سمجھا جاتا ہے۔ ابھی انگلستان کی پارلیمنٹ میں بھی ایسے واقعات ہوئے، ایک پرانے کنزرویٹو ممبر نے کسی اختلاف کی وجہ سے جس کو اس نے اصولی اختلاف قرار دیا، پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا اور بہت شور پڑا اس پر،
اور ان کی اپنی کانسٹیٹیوشن میں بھی ان کے خلاف مخالفت میں آوازیں اٹھائی گئیں، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کا حق ضرور تسلیم کیا گیا۔ چھوٹے اور غریب ملکوں میں تو حق کے ساتھ ایسا حق استعمال کرنے والا بھی مارا جاتا ہے، مگر بہرحال نظام ہے، نظام میں کجی ہے، اور اس نظام کی روح سے الا ماشاء اللہ، جیسا کہ میں نے مثال دی ہے، خواہ انسان حق سمجھے یا نہ سمجھے، پارٹی کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ رہیں، اور اسلامی نظام میں پارٹی کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور پارٹی کا وجود مٹنا اپنی ذات میں ایک بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے نفس کی خاطر نہیں بلکہ اپنے نفس کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ محض اللہ کی خاطر فیصلہ کرنا ہے، محض اللہ کی خاطر مشورہ دینا ہے۔ یہ اصولاً تو بات ٹھیک ہے، مگر چل نہیں سکتی جب تک کہ رحمت کا مضمون اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس کا قطعی ثبوت قرآن کریم کی یہ آیت اس رنگ میں پیش کرتی ہے کہ تمہارے قومی معاملات میں جو باہمی محبتیں اور باہمی ربط کے سلسلے جاری ہوں گے، ان کی بنا عقلی نہیں ہے، ان کی بنا دلائل پر نہیں ہے، یہ جو قومی وحدت ہے محض رحمت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بڑا اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے محمد تیرے جیسا کامل فہم والا انسان، اولو الالباب کا سردار، تو بھی ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا تھا اگر رحمت سے خالی ہوتا۔ بس عقل کبھی بھی قوموں کو اکٹھا باندھ نہیں سکتی، تدبیریں کبھی قوموں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی۔ ایک مرکز پر جمع ہونا رحمت سے تعلق رکھتا ہے، باہمی محبت اور پیار اور ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے مفادات کو اپنے مفاد سمجھنا، یہ سب رحمت کے تقاضے ہیں جن کے نتیجے میں قومی وحدت ظہور میں آتی ہے۔ بس فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، تجھ پر جو خدا کی رحمت ہے وہ تو اتنی ہے کہ اسی رحمت کا ایک طبی تقاضا تھا کہ تو ان کے لیے نرم پڑ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیوں فرمایا کہ رحمت کی وجہ سے تو نرم پڑا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں ایبسولوٹ لیڈرشپ ہو وہاں متاحت کے لیے نرمی رفتہ رفتہ غائب ہونی شروع ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا حوالہ ہمیشہ پیش نظر رہے۔ اور یہ ایک ایسا طبی اصول ہے جس کے تابع جتنا بلند مرتبہ اور زیادہ طاقتور بادشاہ ہوگا اتنا ہی اپنے آپ کو غریبوں کے مسائل پہ خیال کرنے کا کم پابند پائے گا، اتنا ہی اس میں ایک ایسی غنا پیدا ہوتی چلی جائے گی جو قابل تعریف غنا نہیں بلکہ قابل مذمت غنا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو مجھے کیا ضرورت ہے اس سے ہنس کے ہی بات کروں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص خدا تعالی نے چن کر فرمایا کہ تو اپنی تمام عظمتوں کے باوجود اگر خدا کی رحمت تجھے بطور خاص عطا نہ ہوتی تو ضروری نہیں تھا کہ ان کے لیے نرم ہوتا، کیونکہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ یہ فطرت انسان کو بعض دفعہ اپنے بہاؤ پر اس طرح لے کے چلتی ہے کہ چلنے والے اور بہنے والے کا کوئی اختیار نہیں ہوا کرتا۔ موونگ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، کشتیوں میں سمندروں کے دریاؤں کے بہاؤ کے ساتھ لوگ مسافر خود بخود آگے بڑھتے ہیں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جو فطرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کبھی بنی نوع انسان میں کسی کو اپنے غلاموں پر اختیار نہیں دیا گیا، اور غلام بھی ایسے کامل تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر رکھا تھا۔
یہاں تک کہ یہ بھی دستور تھا کہ جب آپ مشورہ مانگتے تھے تو عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے. اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے قل یا عبادی، اے محمد رسول اللہ، یہ تو تیرے کامل غلام بنے ہوئے ہیں، یہ تو بندوں کی طرح تیرے حضور حاضر رہتے ہیں، ان کو کہہ اے میرے بندو. یہاں بندے کہہ کر خدا سے الگ بندگی کا مراد نہیں، بلکہ یہ پیغام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبد کامل ہیں، اس لیے جو ان کا بندہ بنتا ہے وہ خدا کے سوا کسی کا بندہ بن ہی نہیں سکتا. اس لیے محمد رسول اللہ کو حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ان کو اپنا بندہ کہہ دے تاکہ ان کی توحید پرستی کی تعریف ہو، کیونکہ محمد کا بندہ خدا کا بندہ ہے، اس کے سوا کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں ہے. بس اس پہلو سے فرمایا کہ تو اتنی عظمتوں کا مالک، تجھے خدا نے سارے اختیار دے دیے، یہ بھی تیرے حضور اپنی گردنیں جھکائے بیٹھے ہیں، لیکن اگر تجھے وہ رحمت عطا نہ ہوتی جس کے نتیجے میں تبھی محبت کے جوش سے تو ان پر جھکا ہے، عقلی تقاضوں کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے، تو پھر ان کو تو اکٹھا نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت کو پیدا کرتی ہے اور محبت کے بغیر محبت پیدا ہو نہیں سکتی. اس لیے ظاہری عقلی اطاعت اور چیز ہے، محبت کے تقاضوں کے نتیجے میں اطاعت اور چیز ہے. محمد رسول اللہ کے غلام آپس میں کبھی بن نہ سکتے، خواہ حضور کے سامنے گردنیں جھکا دیتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض نہ ہوتا. یہ وہ مضمون ہے. اور پھر بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہٹنا شروع ہو جاتے، کیونکہ جس کو محبت سے نہ باندھا گیا ہو وہ عذر ڈھونڈتا ہے، ذرا سے بھی عذر پیدا ہو جائے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے اور دور نکل جاتا ہے. لیکن محبت ہو تو بڑی سے بڑی سزا کو بھی انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے. محبت ہو تو بڑی سے بڑی سختی بھی دل پر اتنی ناگوار نہیں گزرتی کہ انسان کا دل اپنے محبت کے رشتے توڑ کر الگ ہو جائے. کچھ دیر غم کی حالت رہے گی مگر پھر رہے گا وہیں کہ وہیں، اس سے دور ہٹ نہیں سکتا. یہ جو کشش ثقل ہے یہ بھی تو محبت ہی ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی طاقت نہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ محبت دنیا کی ہر طاقت سے بڑھ کر طاقت ہے. چنانچہ کشش ثقل کا راز سائنسدان اتنی ترقی اور غور و فکر کے باوجود بھی آج تک حقیقت میں سمجھ نہیں سکے، اور جو زیادہ دانشور ہیں اور حق پرست ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے گفتگو کے دوران، وہ جانتے ہیں جنہوں نے 4 بنیادی طاقتوں کو آپس میں ملانے کے لیے 2 کا راز سمجھ گیا اور 4 کی بجائے 3 طاقتیں رہ گئی ہیں جن کے متعلق رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں، کن رشتوں سے ان کو باہم ملا کر ایک بنایا جائے. لیکن آخری طاقت کشش ثقل کی ہے. کشش ثقل کی طاقت اتنی مشکل ہے سمجھنے کے لحاظ سے کہ حساب بیکار ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس طرح ظاہر کیا جائے. یہ طاقت ہے کیا چیز؟ جس قوت کے ساتھ زمین ہر چیز کو اپنے گرد سمیٹے ہوئے ہے، جو انرجی خرچ ہو رہی ہے اس پر وہ اتنی بھی نہیں کہ ایک انسان اپنے ہاتھ میں کسی وزن کو اٹھائے تو اس پر جو خرچ ہوتی ہے اتنی ہو. چونکہ محبت دونوں طرف ہے، زمین جن چیزوں کو کھینچ رہی ہے وہ چیزیں زمین کی طرف کھینچتی چلی آ رہی ہیں. اس لیے محبت کے مضمون کو سمجھے بغیر یہ سائنس کا مضمون حل ہو ہی نہیں سکتا. بس اللہ تعالیٰ نے بھی محبت کے کرشمے سے تمام کائنات کو آپس کے بندھنوں میں باندھا ہے، اور اسی محبت کے نتیجے میں پھر دوسری طاقتیں پیدا ہوتی ہیں. مثلا بجلی کی طاقت ہے، الیکٹریسٹی ہے، یہ کشش ثقل کی براہ راست مرہون منت ہے. اگر کشش ثقل نہ ہو تو کوئی چیز
اوپر اٹھ کے نیچے نہیں گرے گی تو طاقت نہیں پیدا کرے گی. اور بہت سے بارش کا پانی جب گرتا ہے تو پھر اس سے بجلی بنتی ہے. وہ گرتا کیوں ہے؟ کشش ثقل کی وجہ سے گرتا ہے. لیکن یہ مضمون بہت تفصیلی ہے، اس کی بحث میں نہیں میں جاؤں گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رحمت کا جو ذکر ہے یہ سب سے بنیادی طاقت ہے جس سے آگے سب طاقتیں پھوٹتی ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نبی ہیں جن کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے، ورنہ دنیا کی تمام کتب کا آپ مطالعہ کر لیں، کہیں بھی کسی نبی کو رحمت للعالمین قرار نہیں دیا. قوموں کے لیے رحمت تو پیدا ہوئے لیکن عالمین کے لیے ایک ہی نبی تھا جسے رحمت کا مثل بنا کر بھیجا گیا. اور یہی رحمت ہے جس کو شورا کی بنا بنایا گیا ہے، شورا کی بنا قرار دیا گیا ہے. اگر رحمت کے بغیر محض عقل کے بندھن ایک قوم کو باندھے ہوئے ہوں تو ان کے مشوروں میں سچا تقوی اور دیانت پیدا ہو ہی نہیں سکتے. اس کے لیے رحمت اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ آپ سے پوچھے کہ رستہ کون سا ہے تو آپ بے اختیار ہیں. آپ کی دیانت کی بحث نہیں ہے، آپ کی محبت کی بحث ہے. آپ اسے ضرور صحیح راستہ بتائیں گے، غلط راستے پر ڈال سکتے ہی نہیں. ایک ماں اپنے بچے کو غلط مشورہ دے نہیں سکتی. لا علمی اور جہالت کی اور بات ہے، مگر جہاں تک اس کی تمام تر کوشش کا تعلق ہے وہ سچا مشورہ ہی دے گی. بس مشوروں میں سچائی کے پیدا ہونے کے لیے رحمت ضروری ہے، ورنہ مشوروں میں سچائی پیدا نہیں ہو سکتی. اگر مشورے سچائی سے آ رہی ہوں تو ان میں طاقت پیدا نہیں ہوتی. اور جس طرح کشش ثقل پر آپ غور کریں تو تمام تر طاقتیں بالآخر اسی کشش کے مرہون منت بنتی ہیں. اسی طرح محبت ہی کی مرہون منت تمام انسانی تعلقات ہیں اگر وہ صحیح ہیں، اور اسی کے تصرف کے نتیجے میں پھر نئی نئی طاقتیں وجود میں آتی ہیں، نئے نئے تعلقات ابھرتے ہیں. بس مجلس شورا جو اس وقت ربوہ میں ہو رہی ہے ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ شورا کا مضمون ہے جسے وہ ہرگز کبھی نظر انداز نہ کریں، اور ان کے حوالے سے تمام دنیا کی جماعتیں بھی اس بات کو سمجھیں. وہ لوگ جو کسی عہدے دار کا انعام لے کر اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں مومن مشورے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ دودھ میں زہر گھولنے کی خاطر آتے ہیں. وہ حقیقت میں اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ اس جگہ داخل ہو سکیں. وہاں محض رحمت والے لوگوں کا کام ہے. رحمت کے نتیجے میں ہی شورا کا نظام بنتا ہے، رحمت کے نتیجے ہی میں یہ نظام زندہ اور دائم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. بس سب سے اہم مشورہ اس آیت کے منطوق کے پیش نظر اہل ربوہ میں جو پاکستان کی مجلس شورا ہو رہی ہے ان کو میرا یہی ہے کہ اپنے دلوں کو ٹٹولیں. کیا ان سب بھائیوں سے آپ کا باہمی محبت کا تعلق ہے، یا کچھ کی رائے آپ کو بری لگتی ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو تقریر کے لیے آتے ہیں تو آپ بل کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کی دلائل کا کیا توڑ کروں. اگر یہ ہے تو جہاں جہاں ہے وہاں وہاں مجلس شورا کے نظام میں رکھنا پیدا ہو گیا ہے. بس اگر تعلقات بگڑے ہوئے بھی ہوں تو خدا کی خاطر ایسے موقع پر جبکہ خدا کے نام پر مشورے کے لیے بلایا جائے اپنے بگڑے ہوئے تعلقات کو باہر پھینک کر آئیں. اور اگر ایسا کریں گے اور خدا کی خاطر ایسا کریں گے تو باہر نکل کر بھی آپ کا دل ان کو پھر اٹھانے کو نہیں چاہے گا. وہ مکروہ مردہ صورتیں دکھائی دیں گے، اور حقیقت میں ایک نیکی دوسری نیکی کو ضرور پیدا کرتی ہے. بس اللہ کی خاطر اپنے دلوں کو باہمی رنجشوں سے پاک کریں. اور ساری دنیا میں نظام جماعت کی بنا چونکہ شورا پر رکھی گئی ہے، اور شورا کا خلیفہ وقت سے وہ رابطہ ہے جو قرآن نے محمد رسول اللہ کا مومنوں کی جماعت سے قائم فرمایا تھا،
اور وہی رابطہ ہے جو زندہ رکھنے کے لائق ہے، ورنہ کوئی رابطہ زندہ رکھنے کے لائق نہیں۔ اسی رابطے کے نتیجے میں جماعت کو تقویت نصیب ہوگی، اسی رابطے کے نتیجے میں جماعت کو وحدت نصیب ہوگی، اسی رابطے کے نتیجے میں جماعت کو سرخروئی عطا ہوگی، اسی رابطے کے نتیجے میں جماعت اپنے مسائل پر ایسے غور کرے گی کہ دنیا بھر کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی اس قسم کے پاکیزہ غور سے محروم ہوں گی، اور اس چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے گا، جیسا کہ ہمیشہ فرماتا رہا ہے۔ تو پہلا نقطہ حکمت کا یہ ہے کہ مشوروں سے پہلے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کیا کریں اور رحمت کا نمونہ دکھائیں۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو ایک اور لطیف انداز میں بھی بیان فرمایا۔ فرمایا جب رسول کی خدمت میں مشورے کے لیے حاضر ہوا کرو تو کچھ صدقہ دیا کرو۔ وہاں صدقے سے مراد ہدیہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت خلیفہ المسیح اول نے مثلا اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ایک یہ مسلمہ ترجمہ چلا آ رہا ہے، ہدیہ بھی ہے، اور اگر کسی غریب کو صدقہ دیا جائے خدا کی رضا کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنا مضمون پیش کرنے کی توفیق بخشے اور صحیح مشورہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے ہرگز اسے ہدیہ پر محدود نہیں کیا جا سکتا، ہرگز لازم نہیں کہ جو بھی پیش ہو وہ ہدیہ دے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، بعض لوگوں کو شاید یہ سن کر شاک گزرے تو فرمایا آشفقتم، تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ کچھ دینا ہوگا، نہیں دے سکتے، استغفار کرو، کچھ نہ دو۔ مگر وہ دینے میں حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت وہی محبت کے رشتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک طبی محبت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے جو دو طرفہ ہے اور دونوں طرف برابر اثر دکھاتا ہے۔ اس مضمون سے ہٹ کر عام انسانی تعلقات پہ غور کریں تو آپ کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ جب بھی آپ کسی کو محبت کی وجہ سے تحفہ دیتے ہیں تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تحفہ دینے والا کبھی بھی گھٹن محسوس کر کے تحفہ نہیں دیا کرتا۔ وہ تو ٹیکس ہوگا یا چٹی ہوگی، تحفے کے اندر محبت کا مضمون ایسا داخل ہے کہ اسے الگ کیا جا ہی نہیں سکتا۔ بس یہ خیال کہ جو تحفہ دیتا ہے وہ دوسرے کو خوش کرتا ہے، یہ بالکل سادہ بچگانہ خیال ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تحفہ دیتا ہے تو اس کو سجاتا اس لیے ہے کہ دوسرا خوش ہو، ورنہ دینے والا خوش نہیں ہوگا۔ بس در حقیقت دینے والے کو اپنی خوشی زیادہ منظور ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس تحفے کے بدلے وہ پیار جیتنے جاتا ہے اور جانتا ہے کہ پیار ملے گا، اس لیے وہ زیادہ پیار لینے کی خاطر تحفے کو اس طرح سجا کر بنا کر پیش کرتا ہے اور نظر رکھتا ہے کہ دیکھیں کیا اثر ہوا ہے اس کا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے کھول کے دکھاتے ہیں کیا چیز ہے۔ یہ کوئی رسمیں نہیں ہیں، دکھاوا نہیں ہے، یہ محبت کے رشتے ہیں، اور محبت سے ایسی باتیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جہاں مشورہ لینے کا ارشاد ہے وہاں اس مضمون کو پھر داخل فرما دیا گیا، اور خدا تعالیٰ سے رشتے باندھنے کے لیے فرمایا اپنا سب کچھ اپنے ارادے کے لحاظ سے اس کے حضور حاضر کر دو۔ التحیات للہ ہے، ہر روز نماز نے ہمیں یہ عہد یاد دلایا، ہر نماز کے تشہد میں ہمیں یہ یاد دلائی گئی بات کہ تم نے خدا سے ایک سودا کیا ہوا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے سب مومنوں سے ایک ایسا سودا کر لیا ہے کہ اب نہ ان کے اموال ان کے رہے، نہ ان کی زندگیاں ان کی رہیں، سب کچھ خدا کے ہو گئے ہیں۔ تو جب ہو چکے تو پھر جب چاہے جتنا چاہے اس میں سے طلب کر لے۔ اور اس مضمون کو فرمائیے ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، بس چندوں کا نظام آپ دیکھیں، اس میں ادنا بھی ٹیکس کی بو نہیں ہے، ورنہ جو ٹیکس ادا نہ کرے اسے کئی قسم کی سزائیں ملتی ہیں اور پکڑا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے۔ مگر
نظام چندے کے نظام میں ایک تب پوری آزادی حاصل ہے، جو چاہے قربانی پیش کرے، جو چاہے نہ کرے، کیونکہ یہ تحفہ ہے۔ اگر خدا سے اتنا سا اس کا تعلق ہے کہ جو کچھ اس نے دیا تھا وہ بھی اس کے حضور لوٹا نہیں سکتا، تو اسی حد تک وہ عہد کی پابندی سے الگ ہو گیا۔ اور جو سزا کا تصور ہے وہ صرف بدعہدی کے نتیجے میں طبی نتائج ہیں، حقیقت میں کوشن نہیں ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جو چندے نہیں دیتا اس کو مجلس شورا میں ووٹ دینے کا حق نہیں، کسی مرکزی عہدہ سنبھالنے کا حق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی محبت کے تحفے اس کو اس بات کا اہل بناتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے دل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے جان عزیز کو بھی اس کی حضور میں پیش کر دیتا ہے، اپنے کمائے ہوئے مالوں کو بھی جو اسے بہت محبوب ہوتے ہیں اس کے حضور پیش کرتا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو محبت کے رشتوں میں باندھا ہوا ہے، اس کا مشورہ قیمتی ہے، اس کے مشورے کی قدر ہے، اس کے کام میں برکت ہوگی۔ مگر اگر ایسا نہیں کرتا تو خدا کو ایسے شخص کے مشوروں کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی خدا والوں کو، اس کا نظام چلانے والوں کو ایسے شخص کے مشوروں کی نہ ضرورت ہے، نہ ان کی نظر میں کوئی قیمت ہے۔ بس اگر یہ سزا آپ سمجھتے ہیں تو یہ ایسی سزا تو نہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ پیسے دینے پر مجبور ہو جائے۔ بعض لوگ جو خدمت نہیں کر سکتے، چندے نہیں دے سکتے، وہ وقت بھی قربان نہیں کرتے۔ بہت کم ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ چندوں میں ہاتھ روک لیتے ہیں اور وقت کی قربانی کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان میں بھی یاد رکھو کہ ان کے وقت کی قربانی محبت کی وجہ سے نہیں ہوتی، دکھاوے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں عہدے سنبھالنا ہماری دنیاوی عزت کا موجب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم اگر کاموں میں آگے آئیں گے تو ہماری چودراہٹ بڑھے گی۔ تو ایسے لوگ ابتلاؤں میں سب سے پہلے مارے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں جماعت کو بار بار نصیحت کرتا ہوں کہ خدمت کے کام لیں، لیکن یاد رکھیں جو خدا کی راہ میں مالی قربانی کرتا ہے وہی وفادار ہے، وہی وقت پر آپ کے کام آئے گا۔ ورنہ ویسے چودراہٹ کے لیے آگے آنے والے ہر ابتلا میں ٹھوکر کھا سکتے ہیں، اور بنیادی طور پر ٹھوکر کھائے ہوئے لوگ ہیں، وہ فتنوں میں مبتلا لوگ ہیں جن سے آپ کام لے کر دھوکہ کھا رہے ہیں کہ گویا وہ خدا کی خاطر خدمت کر رہا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات میں نے عملاً اس غرض سے جائزہ لیا ہے کہ وہ لوگ جو منافقانہ رنگ رکھتے تھے، جن کے نفاق ننگے ہوئے، ان کی مالی قربانی کا جائزہ لیا تو صفر نکلا، یا اتنا معمولی کہ گویا وہ سانس اٹکانے کی خاطر کچھ دے رہے ہیں مگر سخت مجبوری کی پیش نظر۔ اور اس کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جب بھی کوئی ابتلا آیا ہے میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ریکارڈ نکلوائے اور دیکھا تو پتہ لگا کہ پتہ نہیں کیوں دھوکے کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ تو خالی کھوکھلے لوگ تھے، ان سے کام لینا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کے سپرد اہم ذمہ داریاں کرنی ہی نہیں چاہیے تھیں۔ مگر لا علمی میں یا بظاہر بعض دفعہ کسی کی شان و شوکت ایسی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے اتنا مخلص آدمی ہو سکتا ہے بھلا کہ یہ قربانی میں پیچھے ہو، اس لیے مزید جستجو ہی نہیں کی جاتی اور ان کو کاموں میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور جب وقت آتے ہیں تو ان کے کاموں میں خلا نکلتے ہیں، ان کے کاموں میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ان کے جماعت کے نام پر کیے ہوئے معاہدوں میں ایسے رکھنے ملتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو محبت کی وجہ سے خدا کی خاطر قربانی دینے والا ہو، وہ اس بے اعتنائی سے وہ معاہدے کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک پیسے کی خاطر اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اپنی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر کہ میں خدا کا امین ہوں، کہیں کوئی ایسا سودا نہ ہو جائے جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔ تو یہ سارے مضامین آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ بس شورا کے لیے دوسرا مشورہ یہ ہے اور بڑا اہم ہے کہ جو خدا کی خاطر قربانیاں دینے والے ہیں ان کو آگے لایا کریں، اور اپنے
سوچوں میں اس مضمون کو داخل کریں ہمیشہ کہ انتخاب کرتے وقت محض ظاہری طور پر اچھے سمجھدار لوگ آپ کے پیش نظر نہ رہیں، یہ دیکھا کریں کہ ان میں ٹھوس خدمت کرنے والا، تقویٰ سے مشورہ دینے والا کون ہے، اور کس کا سب کچھ خدا کے لیے حاضر رہتا ہے۔ وہ غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، یہ بحثیں بالکل بے تعلق ہیں۔ بس جو خدا کو تحفے دیتا ہے، جس کے التحیات للہ، خدا کے حضور اس کا ایک تعلق قائم کرتے ہیں، وہ زیادہ اہل ہے کہ وہ مشورے دے۔ اس مجلس شورا میں انتخاب کے وقت جانی اور مالی قربانیاں دونوں ہی پیش نظر رہنے چاہیے، اور عادتاً اس کا مزاج دیکھنا چاہیے کہ یہ عبد بن چکا ہے کہ نہیں۔ ایسے عباد جو ہیں جب وہ مشورہ دیں گے تو پھر لازماً ان مشوروں میں وقت پیدا ہوگی، ان کے اندر قدر و قیمت ہوگی، کیونکہ یہ مشورے محض قانون سازی نہیں بلکہ ان کے اندر کچھ اور مضمون ہے۔ اب بقیہ نصیحتوں سے پہلے میں اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ مشورے ہیں کیا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم۔ یہ لوگ جو ہیں جن سے تجھے پیار ہے، تیرا دل ان پر جھکا ہوا ہے، کیونکہ تو نے خدا کی رحمت سے حصہ پایا، ایسا حصہ پایا کہ کبھی کسی اور نے نہیں پایا۔ تو تمام وہ عالم جو خدا کی مخلوق ہے، جو خدا کی رحمت سے کسی نہ کسی رنگ میں حصہ پاتا ہے، وہ سارا عالم تیری رحمت کے تابع کر دیا گیا۔ بس ان سے وہ سلوک کر جو اللہ تعالیٰ اپنے پاک اور اپنے پیارے بندوں سے کرتا ہے، خواہ وہ گناہگار بھی ہوں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کو بخش دے، ان کے لیے بخشش طلب کر، ان سے عفو کا سلوک کر اور ان کے لیے بخشش طلب کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ میں جو ایک ایسا فرق ہے جو خالق اور مخلوق میں ہے، جو رحمت کے اکٹھا ہونے کے باوجود لازماً رہے گا، وہ استغفار کا مضمون ہے۔ جو خدا کے گناہ ہوتے ہیں ان کو نبی بخش نہیں سکتا۔ نبی اپنے خلاف باتوں کو نظر انداز فرما دیا کرتا ہے۔ فاعف عنہم کا مطلب ہے ان سے جو کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں جہاں تک ممکن ہو نظر پھیر لیا کر، پرواہ نہ کیا کر، کیونکہ پرواہ جب پیار ہو تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ایک ماں کا محبوب بچہ ہو، اس سے برتن ٹوٹ بھی جائے تو ماں دوسری طرف دیکھ لیتی ہے۔ کوئی اور کام ایسا سرزد ہو جائے جسے بعض دوسرے کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر وہ غفلت دکھاتی ہے کہ گویا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ حصہ حضرت محمد رسول اللہ کا ہے۔ اس معاملے میں کوئی مابین امتیاز بندے اور خدا کے درمیان نہیں۔ فرمایا تجھے محبت ہے، ہم جانتے ہیں تجھے ان سے پیار ہے، تو ان پر جھک گیا ہے۔ لنتا لہم بہت ہی عظیم مضمون ہے، تیرا دل نرم پڑ چکا ہے ان کے لیے، تو ان پر اس طرح بچھا جا رہا ہے جیسے ماں بچے پر بچھتی ہے۔ اس لیے عفو کی حد تک جہاں تک ممکن ہے سن سلوک کر، لیکن ان سے ایسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں جو خدا کو ناراض کر دیں۔ بس ہمیشہ ان کے لیے بخشش طلب کرتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب باری آئی ہے شورا کی۔ وہ لوگ جن سے ایسا پیار ہو، جن کی اس طرح تربیت کی جا رہی ہو، جن کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہوں، جن کی کمزوریوں سے جہاں تک ممکن ہے صرف نظر کیا جا رہا ہو، ان سے مشورہ مانگ۔ فی الامر، الامر کی ایک تعریف ہی کی گئی ہے اہم معاملات میں، ورنہ روزمرہ کی ہر بات میں تو مشورہ نہیں چل سکتا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن ان کے مشورے کی حیثیت مشورے ہی کی ہے، امر تیرے پاس ہے، خدا کی طرف سے تو مجاز بنایا گیا ہے۔ بس جب یہ مشورہ دے بیٹھیں تو فیصلہ ان کا نہیں تیرا چلے گا۔
فیضا عزم تھا، بس جب تو ایک فیصلہ کر لے فتوکل علی اللہ، تو توکل پھر اللہ پر کرنا ہے، ان پر نہیں کرنا۔ ان پر توکل نہیں کرنا، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اس میں ایک اور مضمون ہے جو اس لباس میں لپٹا ہوا ہے، ان الفاظ کے لباس میں لپٹا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے آخری فیصلہ کرنا ہے وہ پابند تو نہیں کہ بات مانیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند آدمیوں کی مان لے اور اکثر کی رد کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کی رد کر دے، مشورہ کرے اور کہے میں اس کو درست نہیں سمجھتا، جو کچھ تم نے کہا غلط ہے، میں اب فیصلہ کروں گا۔ تو مراد یہ نہیں کہ مشورہ بیکار تھا، مراد یہ ہے کہ ہر مشورے دینے والا اپنی ایک عقل و فہم رکھتا ہے، اور نسبتاً کم عقل و فہم رکھنے والوں کی اکثریت بھی ہو جائے تو ممکن ہے ایک اکیلا شخص جو ان میں سے ہر ایک سے زیادہ عقل و فہم رکھتا ہو، اس کا فیصلہ ان سب پر غالب ہو۔ اس لیے بسا اوقات ایک عقل مند کی بات دوسرے نسبتاً کم عقل مندوں کی بات پر ہمیشہ حاوی ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ کم عقل مندوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ایک طبی امر ہے، ایک حسابی امر ہے، اس میں کسی وہم و گمان وہم کا کوئی شائبہ تک نہیں، حقیقت ہے۔ ہر بات ہر شخص کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک صاحب فہم آدمی کوئی جب دوسرے نسبتاً کم فہم لوگ مدد کرتے ہیں تو اس کی فہم میں ان کی فہم کے مثبت پہلو شامل ہو جاتے ہیں، اور زیادہ جلا کے ساتھ اور زیادہ بلند مقام پر فائز ہوتے ہوئے فیصلے کی اہل بنتی ہے۔ بس مشورہ بیکار نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاحب عقل ہیں، سب سے زیادہ اولو الالباب میں ہے آپ کا مقام ہے، اس لیے آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں۔ مشورے کی ضرورت اس لحاظ سے ہے کہ عقل کل صرف اللہ ہے، اور اس کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ عقل سے حصہ پایا، لیکن اور بھی ہیں جو اولو الالباب ہیں، کثرت سے ان کا وجود موجود ہے، خاص طور پر غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اولو الالباب کی کثرت تھی۔ ان سے بھی پوچھو، ہو سکتا ہے بعض باتوں پر تمہاری نگاہ نہ پڑی ہو، یا بعض باتیں تمہیں معلوم نہ ہوں جو ان کو معلوم ہیں۔ اب یاد رکھیں، مشوروں میں صرف عقل کام نہیں کیا کرتی، علم کا بھی ایک تعلق ہے۔ وہ فیکٹس جو فیڈ کر رہے ہیں، ان فیکٹس کے مطابق کمپیوٹر فیصلہ کرتا ہے۔ کیسا ہی اعلیٰ کمپیوٹر کیوں نہ ہو، اگر اس میں بعض فیکٹس ڈالے ہی نہ گئے ہوں تو بعید نہیں کہ اس کا فیصلہ غلط نکلے۔ تو مشورے میں صرف عقل کا مقابلہ نہیں ہے، مجموعی علم کا بھی سوال اٹھتا ہے، اور عالم الغیب چونکہ صرف خدا ہے اور کوئی رسول بھی عالم الغیب نہیں، اس لیے تمام وہ اولو الالباب جن کی عقلیں تقویٰ کی وجہ سے سیقل کی جا چکی ہیں اور مختلف زاویوں سے مختلف باتوں کا علم رکھتے ہیں، وہ سب جب اکٹھے ہوں گے تو اپنے اپنے علم کو اپنی اپنی عقل کے ساتھ ملا کر کچھ باتیں پیش کریں گے۔ صاحب تقویٰ ہیں، اس لیے جان بوجھ کر کسی غلط بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے جان بوجھ کر ان کو غلط رستے پر چلانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان حالات میں مجلس شورا بنتی ہے اور مجلس شورا پر عمل ہوتا ہے، اور پھر جو بات کی جاتی ہے اس کے بعد جس کو مشورہ دیا جائے، یعنی محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے اس وقت، فرمایا کہ مشورے کا فیصلہ سننا ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے، اور چونکہ بعید نہیں کہ تیرا فیصلہ ان سب سے جدا ہو، اس لیے پھر خوف نہیں کرنا کہ اتنی کثرت ہے رائے کو میں نے رد کر دیا ہے تو میرے فیصلے پر عمل کیسے ہوگا، کیسے میں کامیاب ہوں گا۔ فرمایا اللہ کی باتیں ہیں، اللہ ہی والی ہے، فتوکل علی اللہ۔ بس فیصلہ کرتے وقت ادنا خیال بھی اکثریت کا یا بندوں کا، اپنے مشیروں کا دل میں نہیں لانا،
क्योंकि वो शिरक है। फिर फैसला चूंकि तूने अल्लाह की खातिर किया है, इसलिए तवक्कुल अल्लाह ही होगा, इसके सिवा तो तवक्कुल किसी चीज पर किया जा ही नहीं सकता। और तवक्कुल का मतलब है कि जरूर अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा। अल्लाह तवक्कुल करने वालों को खाली नहीं छोड़ा करता। तो इस रंग में जो भी फैसले जमात अहमदिया करती है, क्योंकि हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में जिस जमाने में जो भी अमीर बनाया गया हो, उसी को मशवरे पेश होंगे और उसको ये इख्तियार मिलता है फिर कि चाहे तो फैसले को कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। और अगर रद्द करेगा तब भी खुदा उसका सहारा बनेगा, अगर कबूल करेगा तब भी तवक्कुल अल्लाह पर होगा, अक्सरियत पर नहीं होगा। इस तरह फैसलों में वो बरकत पड़ती है जिसका दुनिया वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से इसकी बहुत सी मिसालें हैं, मगर एक आयत को पहले मैं मुकम्मल कर लूं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अब मोहब्बत की बात मैंने शुरू की थी, देखें बात भी मोहब्बत पर ही खत्म हुई है। रहमत का मजमून जैसे मैं समझा था, अगर वो दुरुस्त ना होता तो आखिर में मोहब्बत कहने की क्या जरूरत थी। अल्लाह ताला फरमाता कि मुतवक्किलों को खुदा ज़ाया नहीं करता। फरमाया ये सब तवक्कुल करने वाले मोहब्बत के रिश्तों में बने हुए हैं, रहमत के नतीजे में इनमें ये सिफात पैदा हुई हैं। रहमत के नतीजे ही में फैसला रद्द होने के बावजूद जरा भी दिल पे मैल नहीं आता। फैसले दिए, बहुत सोच विचार के दिए, बाद दफा लंबी लंबी तकरीरें की और आखिर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं ये दुरुस्त है। मजाल है जो किसी दिल पे मैल आ गई हो। तो ये मोहब्बत के रिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुमने तवक्कुल किया, मोहब्बत के नतीजे में सारे तुम्हारे कारोबार थे। मैं बताता हूं कि अल्लाह मुतवक्किलीन से मोहब्बत करता है। और चूंकि तवक्कुल के अमर में मोहम्मद रसूलुल्लाह वाहिद के तौर पर मुखातब है, इसलिए मुतवक्किलीन कहकर सबके लिए खुशखबरी तो है, मगर बतौर खास हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए खुशखबरी है। यह तवक्कुल करने वाले, याद रख कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। ये हो कैसे सकता है कि मैं तेरा साथ छोड़ दूं और तुझ पर दूसरों को तरजीह दे दूं। बस ये वो इस्लामी मजलिस शूरा है जिसे हमने विरसे में पाया है। फरमाया इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम। याद रखो, जब अल्लाह ने फैसला कर लिया तुम्हारी मदद का, तो कोई दुनिया की ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती। वहीं यहसुलकुम मंजिल लजी यंसुरकुम मिन बादे। अगर तुमने सब बातें खुदा की खातिर ना की, तवक्कुल खुदा पर न रखा और खुदा ने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया, तो फिर कोई दुनिया की ताकत तुम्हारी मददगार नहीं बन सकती। वो अलल्लाह फलियतवक्कलिल मोमिनून। वहां तवक्कुल सीगा वाहिद में मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया गया था, यहां मोमिनों को मुतवज्जे किया गया है कि इस मिसाल के बाद हो कैसे सकता है कि खुदा के सिवा किसी और पर तवक्कुल करो या खुदा पर तवक्कुल ना करो। तुमने अपने सामने एक तवक्कुल करने वाले का हाल देखा जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने ऐलान आम फरमा दिया कि अल्लाह मुतवक्किलों से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत का सबूत लम्हा लम्हा उसकी जिंदगी में तुम्हारे सामने है। बस इस सारे माजरे के बाद, जिसको तुम अपनी आंखों से देख चुके हो, खुदा तुमसे यही तवक्को रखता है व अलल्लाह फलियतवक्कलिल मोमिनून, कि अल्लाह ही पर तमाम तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो मशहूरों के वाक़यात हैं, उनकी तफसील में जाने का वक्त तो नहीं, मगर हर किस्म की मिसालें मौजूद हैं। कहीं आपने एक खातून से मशवरा किया है, कहीं चंद सहाबा से मशवरा किया है, कभी पूरी जमात से मशवरा किया है। सुलह हुदैबिया के वक्त पूरी जमात से मशवरा किया और पूरी जमात के फैसले को रद्द फरमा दिया। सबने मुत्तफक अलैह ये फैसला किया और मशवरा दिया कि
اہل مکہ اجازت دیں یا نہ دیں، تلواریں چلتی ہیں تو چلیں، خون بہتا ہے تو بہے، لیکن حج کے ارادے سے ہم نکلے ہیں، حج کر کے چھوڑیں گے، یہ ہمارا مشورہ ہے، یا رسول اللہ آگے قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی منشا کو زیادہ سمجھتے تھے، بس اللہ پہ توکل کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ خدا کی منشا پر نظر رکھا کرو، اور جو فیصلہ بھی تم رضائے باری تعالیٰ کی خاطر کرو گے اور انسانی رضا کو چھوڑ دو گے اور اکثریت کو رد کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہوگے محض اس لیے کہ اللہ کی رضا دوسری طرف ہے، تو اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ حدیبیہ میں یہ اس کی مثال ہے۔ خلفاء کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ حضور کے وصال کے بعد جب ارتداد کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، دراصل وہ اس کا نام طوفان ارتداد ہے، مگر دراصل وہ ٹیکس چوری کا مسئلہ تھا۔ وہاں التحیات للہ کی بحث نہیں تھی، وہاں یہ بحث تھی کہ خدا نے جو اسٹیٹ کے لیے اور قومی کاموں کے لیے بطور فرض زکوٰۃ مقرر کی ہے، اس سے وہ انکار کر بیٹھے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک حیرت انگیز عزم کا مظاہرہ کیا ہے جو انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد آپ کو اور کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ اس موقع پر ایک لشکر ایسا تھا جس کی سرداری ایک غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید کے سپرد کی گئی تھی، اور یہ لشکر شام کے لیے روانہ ہونے والا تھا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا تھا، اور اس کی منزل بہت دور تھی، اتنی دور کہ اگر پیچھے کوئی خطرناک واقعہ ہوتا تو کانوں کان بھی ان کو خبر نہ ہوتی کہ پیچھے کیا ہو گیا ہے، مدد کے لیے واپس لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ نے بال اتفاق حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ اس موقع پر نہ بھیجیں، بہت خطرناک حالات ہیں، کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے جوان اور آزمودہ سپاہی ہم سے نکل جائیں اور پھر ہم باقیوں کا مقابلہ کر سکیں گے، بہت خطرناک حالات ہیں، اس کو پوسٹ پون کر دیں، ٹال دیں اس کے وقت۔ حضرت ابوبکر نے جو جواب دیا حیرت انگیز ہے۔ ہمارے ابن ابی قحافہ کی مجال کیا ہے کہ جو فیصلہ محمد رسول اللہ کا آخری فیصلہ ہو، آپ کی کرسی پر بیٹھ کر میں پہلا فیصلہ اس فیصلے کو منسوخ کرنے کا کروں، میں ہوتا کون ہوں، اس پہ آپ قائم رہے اور سارے صحابہ کا فیصلہ رد کر دیا۔ اگر مجلس شورا کا یہ تصور ہوتا کہ محمد رسول اللہ کو تو اختیار تھا مگر آپ کے مسند پر بیٹھے ہوئے آپ کے غلاموں کو اختیار نہیں ہے، تو صحابہ اٹھ کھڑے ہوتے کہتے ہیں ابو بکر ہم نے محمد رسول اللہ کے اس فوقیت رکھنے والے حق کو تو تسلیم کر لیا تھا، مگر تیرے حق کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمارا سوچا سمجھا اکثریت کا فیصلہ ہے، تجھے ماننا ہوگا۔ کبھی ایک موقع پر بھی ایسا نہیں ہوا، اور ابو بکر کا فیصلہ چلا، اور آپ نے اس کے ساتھ جو الفاظ بیان فرمایا اس سے آپ کا توکل ظاہر ہوتا ہے۔ کیسے میں اس فیصلے کو بدلوں؟ اگر تم کہتے ہو کہ نقصان ہے تو خدا کی قسم اگر مدینے کی گلیوں میں مسلمان عورتوں کی لاشیں بھی کتے گھسیٹتے پھریں تب بھی میں یہ فیصلہ نہیں بدلوں گا، کیونکہ میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ کا آخری فیصلہ تھا۔ ایسے لوگ ہیں جو توکل کرتے ہیں خدا پر، اور ایسے لوگ ہیں جن کے توکل کو خدا سچا کر دکھاتا ہے۔ بس یہ روح لے کر مجلس شورا کو ہمیشہ زندہ رکھیں، اسی روح کے ساتھ مجلس شورا زندہ رہے گی۔ متقی لوگوں کو چنیں، ان لوگوں کو چنیں جو خدا کے حضور محبت کے ہدیے پیش کرتے ہیں، جن کی نہ جانیں اپنی رہیں نہ جن کے مال اپنے رہے، وہ تمام تر خدا کے ہو گئے، پھر نہ دنیا کی پرواہ کریں نہ دنیا کی اکثریتوں کی پرواہ کریں، محض اللہ کی خاطر فیصلے کریں، اور یہ فیصلہ جب منظور ہو تو تمام تر آپ کی جانیں آپ کے دل اس کی منظوری کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب یہ فیصلہ رد ہو تو تمام جان اور تمام دل کے ساتھ اور اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ
اس کے رد کرنے پر اکٹھے ہو جائیں. یہ وہ قوی مجلس شورا ہے جس کے بعد پھر دل پھٹ نہیں سکتے. امت واحدہ کو پھر کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ نہیں کر سکتا. اور لندہ لہم کے اندر یہ جان ہے، اس کی جان ہے. آپ بھی آپس میں محبت رکھیں اور پیار کے رشتوں پر کسی نفرت کے رشتے کو غالب نہ آنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ جماعت کی اس مجلس شورا کو ہمیشہ زندہ رکھے، کیونکہ اس شورا ہی میں جماعت احمدیہ کی جان ہے. اب میں کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں. انسانی زندگی بھی شب و روز کی طرح سیاہ و سفید کے دھاگوں میں بٹی ہوئی ہے. رات اور دن دو سفید اور سیاہ دھاگے ہیں. انسانی زندگی میں غم اور خوشی، کامیابیاں اور بعض پہلوؤں سے ناکامیاں، یہ دو رسے ہیں جن کے ساتھ انسانی زندگی بٹی ہوئی ہے. بس بیک وقت غم کی بھی خبر ہوتی ہے، خوشی کی بھی خبر ہوتی ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ راضی برضا رہتے ہوئے اپنے قدم ہمیشہ آگے بڑھاتا رہے. نہ کسی غم کی وجہ سے اس کے قدم رکیں، نہ کسی خوشی کی وجہ سے اس کے اندر سیل انگاری پیدا ہو، اس کے اندر جھوٹے فخر و مداحات کے زہر اس کے عزم کو کمزور کر سکیں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے میں مجلس جماعت احمدیہ یو کے لیے اور ان کے حوالے سے سب دنیا کے لیے یہ خوشخبری پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسجد کی زمین جس کے متعلق بہت جھگڑے اٹھے، بہت مخالفتیں ہوئیں، کوشش کی گئی کہ خدا تعالیٰ نہ کہ ہمیں اس حق سے محروم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ آخری ڈیڈ طے ہو گئی، پیسے ادا ہو گئے. امیر صاحب نے آج آ کر خبر دی ہے کہ وہ قبضہ لے آئے ہیں. ماشاءاللہ مجھے لے لیا نا قبضہ، ماشاءاللہ. بہت ہی اہم جگہ ہے، شہر کے اندر گھری ہوئی اور بہت وسیع جگہ، بہت بڑی عمارت ہے. حفاظتی انتظامات خدا کے فضل سے سارے ہیں. ایسی مضبوط چار دیواری ہے جسے اگر عام جگہ لی جاتی تو کونسل نے ہمیں ویسی بنانے کی اجازت ہی نہیں دینی تھی، کیونکہ انڈسٹری وہاں تھی، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے کونسل مجبور تھی. اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ تمام حفاظتی نظام، جو بہت قیمتی نظام اس کمپنی نے قائم کیا ہوا تھا، وہ سب کل پرزے ہر چیز ہمارے سپرد کر کے وہ الگ ہو گئے ہیں. ہمیں تو اللہ کی حفاظت ہی ہے، مگر جو دنیا کا نظام ہے حفاظت کا، وہ بھی خدا کے فرمان کے مطابق ہمیں اختیار کرنا ہوتا ہے. بس اللہ کے فضل سے ایک بہت ہی اچھا سودا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور تمام دنیا کی جماعتوں کو بھی مبارک کرے. اس کے ساتھ جو خدشات لاحق ہیں اگر کوئی ہیں تو اللہ خود ہی ان سے نپٹے اور جماعت کو ہر غضب سے محفوظ رکھے. اور جو اچھی باتیں اور امید افزا باتیں وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری توقعات سے بھی زیادہ بڑھا دے. جو غم کی خبر ہے وہ اکثر پہنچ ہی چکی ہوگی دوستوں کو. ہماری سب سے زندہ بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی اور زندہ بھابھیوں میں سب سے بڑے بھابھی کا کل انتقال ہوا ہے. حضرت سیدہ آمنہ، سیدہ ان معنوں میں کہ عزت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ ذات کے لحاظ سے پٹھان تھیں. آمنہ طیبہ ان کا نام تھا. میری چھوٹی پھوپھی جان کی سب سے بڑی بیٹی تھیں. ہمارے دوسرے بھائی حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی اہلیہ تھیں. ان کا رشتہ ازدواجی تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصے پر پھیلا ہوا ہے اور مثالی رشتہ تھا. نثار خاندان میں اگر کسی کو کوئی مثالی رشتہ پیش کرنا ہو تو ان کی طرف اشارہ ہوتا تھا. میاں بیوی کے آپس میں کوئی تعلقات بگڑتے بھی ہیں، یعنی وقتی طور پر رنجشیں بھی پیدا ہوتی ہیں، مگر ان کی رنجشیں کبھی دکھائی نہیں دیں. بہت ہی گہرے فہم کے ساتھ اور باہم افہام تفہیم کے ساتھ اگر کوئی کبھی آپس میں رنجش ہوئی ہے تو خود ہی اندر ہی طے کر لیا گیا. لیکن جہاں تک ایک مثال کا تعلق ہے، مجھے آج تک کبھی یاد نہیں کبھی بھی میں نے ان کو ملتے ہوئے اس طرح دیکھا ہو، یعنی دعوتوں میں یا باہر گھروں میں یا ہمارے وہاں جانے پر یا ان کے ہمارے آنے پر، کہ ان کے چہروں پر کبھی بھی کوئی رنجش کے آثار ہوں.
اس پہلو سے بہت مثالی رشتہ تھا، اور ان کا نام آمنہ تھا اور طیبہ. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آمنہ حقیقی معنوں میں آمنہ تھی، طیبہ حقیقی معنوں میں طیبہ تھی. شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جس کے متعلق انسان اس رسوخ کے ساتھ کہہ سکے کہ اس نے اپنے خاوند کے ہر حق کی امانت کا حق ادا کیا ہے، اور ہر طیب بات، کسی بھی طیب بات میں وہ چوکی ہو. عقل کا مجسمہ، بہت ہی سلجھی ہوئی طبیعت، اور حضرت چھوٹی پھوپھی جان کی تمام خوبیوں کی وارث، اور حضرت چھوٹی پھوپھا جان نواب محمد عبداللہ خان صاحب کی خوبیوں کی بھی وارث تھیں. آخری دنوں میں یعنی پچھلے کچھ عرصے سے یہ تشویشناک خبر مل رہی تھی کہ ان کو اندر ان میں کمزوری بہت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گرنے لگ گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے بہت تشویش تھی کہ خدا نخواستہ کہیں ایسی حالت میں گریں کہ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. تو جہاں تک زندگی کا ان لمحات کا تعلق ہے، آپ کے لیے تو یہ وقت خدا تعالیٰ نے جس وقت واپس بلایا ہے، یہ بہرحال رحمت ہی تھا، اور خدا کا کوئی فیصلہ بھی ایسے لوگوں کے لیے رحمت کے بغیر نہیں ہوا کرتا. اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ابتلا ہے، خاص طور پر ہمارے بھائی کے لیے، ان کے لیے دعا کریں. ان کی مجھے بہت فکر ہے، کیونکہ بے حد محبت کی بات نہیں تھی، ایک دوسرے پر ایسا سہارا تھا کہ ناممکن تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکے. یہی کیفیت ان کی ہے، وہ بے اختیار ہیں اس معاملے میں، بڑے صابر ہیں، حوصلے والے ہیں، صاحب عزم ہیں، مگر وہی بات محبت کے اوپر بس کس کا ہے، بے اختیاری کے معاملات ہیں. ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان میں بھی وہ ساری خوبیاں جاری کرے، اور ان کا خود رفیق ہو. ہم بھائی سرزدہ مرزا مبارک احمد صاحب کا ان کا ساتھی بنے، ان کا رفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی باقی زندگی صحت و عافیت کے ساتھ اور اپنے بچوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی رکھتے ہوئے گزارے. اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے جنازے ہیں جن کے متعلق کچھ کی درخواست تھی، کچھ کے متعلق میرے دل میں خود ہی خواہش پیدا ہوئی، اور جن کی درخواستیں تھیں یہ وہ درخواستیں ہیں جو میرے منع کرنے سے پہلے آ چکی تھیں. اس لیے وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے میرے منشا کو جاننے کے باوجود پھر بھی درخواستیں بھیجی ہیں. بس ان کے جنازے بھی اس جنازہ غائب کے ساتھ جو آج عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا، جنازہ غائب میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، جن کی لسٹ میں سناتا ہوں. مکرمہ امت الحمید بیگم صاحبہ، اہلیہ مکرم خان ثناء اللہ خان صاحب مرحوم، عمر 96 سال، حضرت مولوی شیخ محمد صاحب آف لاہور، صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور ہمارے امیر صاحب یو کے آفتاب احمد خان صاحب کی والدہ تھیں. آخر وقت تک ان کے جو ذہن اور دل ایسے روشن تھے کہ ادنا سا بھی عمر کا سایہ اس پر نہیں آتا تھا. کسی وقت بھی ہمیشہ حاضر دماغ، روشن دماغ. خدا تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر قلبی اور ذہنی صحت عطا فرمائی تھی. دوسری بلقیس بیگم صاحبہ، اہلیہ ڈاکٹر میر مشتاق احمد صاحب مرحوم، یہ موسیٰ تھیں. ڈاکٹر میر مشتاق احمد صاحب کا نام بھی بہت جماعت میں معروف ہے، بہت بزرگ انسان تھے. مکرمہ امت الرحمان صاحبہ، والدہ مکرم عطا الرحمان صاحب غنی آف لاہور. میاں اٹھو کہتے تھے ہم میاں عطا الرحمان کو. بہت ہی پیاری شخصیت، بہت محبت کرنے والی، اور ساری اولاد ہی بہت نیک اور نیک مزاج ہے. ان کی والدہ امت الرحمان بھی خدا کے فضل سے لمبی عمر پا کر فوت ہوئی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول کی نواسی تھیں. حکیم فضل الرحمان صاحب کی بیٹی سے آپ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی نواسی تھیں. ایک اور نام ہے زبیدہ پروین. پروین تو میں نے پہلی دفعہ سنا، آپا زبیدہ کہتے تھے ہم ان کو. میجر سردار بشیر احمد خان صاحب کی بیگم،
ملیر کوٹلے کے خاندان سے، مگر ان کا جو اصل اعزاز ہے وہ اس بات میں ہے کہ محمد خان صاحب، جن کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے نرم سلوک کیا جائے اور ان سے بہت ہی محبت اور پیار کا سلوک فرمایا، ان کو اہل بیت میں سے ہونے کا خطاب دیا، یہ ان کی صاحبزادی تھیں، اور ہمارے چھوٹے بھائی مرزا ظاہر احمد کی ساس بھی تھیں، اور ایک حمید احمد صاحب لال پوری جو لندن کے ہیں، ان کا وصال غالباً پچھلے جمعے سے پہلے بدھ کو یا بدھ ہی کو غالباً ہوا ہے، یا جمعرات کو ہوا ہوگا، مجھے پیغام بدھ کو یا منگل کو مجھے پیغام ان کی طرف سے ملا تھا کہ میرا جمعے کے دن نماز جنازہ پڑھانا، تو آج اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے دل کی خواہش اس طرح پوری ہو رہی ہے کہ جمعے کے دن ہی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اس میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ یہ عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ غائب ہوں گے۔ آج جمعے اور عصر کو جمع کرنے کا آخری دن ہے اس دور کا، اس سردیوں کا۔ آئندہ سے یاد رکھیں، کیونکہ وقت بدل جائیں گے اور گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہوگا، اس لیے جمع کرنے کی کوئی جائز مجبوری نہیں۔ تو اس جمعے کے بعد آئندہ جمعے اپنے وقت پہ، جیسے کہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا، جمعے کی نماز جمعے کی رہے گی اور عصر کی نماز اپنے وقت پر بعد میں ادا کی جائے گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ایک منٹ ٹھہریں، ایک اور اعلان ہونے والا ہے۔ جو ایم ٹی اے ہے اس کے متعلق، چونکہ مضمون نے وقت لے لیا اور جیسا کہ حق تھا مضمون کا وقت لینا ہی چاہیے تھا، ابھی بہت سی باتیں رہ بھی گئیں، اس لیے زائد دوسری باتوں کا وقت نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں سے، غالباً کل ہی سے، ہمارا ایم ٹی اے کے انٹرنیشنل کا جو دوسرا نظام ہے وہ پورے عالمی نظام کے طور پر شروع ہو جائے گا۔ امریکہ سے بھی رابطہ بحال ہو جائے گا، نظام ہوگا۔ لیکن میں یہ آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں جیسا کہ ٹیتھنگ پرابلمز ہوتے ہیں دانت نکالنے کی، 1 مہینہ 1.5 مہینے تک زیادہ سے زیادہ کچھ مشکلات درپیش ہوں گی۔ مثلا اب جب یہ شروع ہو رہا ہے تو باوجود اس کے کہ وہ بڑا ڈش اینٹینا جس سے ہم نے اس پروگرام کو اٹھانا تھا وہ تیار تھا، آ رہا تھا، مگر کسی قانونی دقت کی وجہ سے اس کو یہاں پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے گی، 2-3 دن اور لگیں گے۔ اس عرصے میں جو موجودہ نظام ہے اس کے اینٹینے کو ہی غیر معمولی طاقت دے کر، اور جو عالمی کمپنی سیٹلائٹ کی ہے اس نے یہ تعاون کیا ہے کہ وہ اپنے سیٹلائٹ کو بھی زیادہ سے زیادہ طاقت دیں گے۔ اس لیے اس وقتی خلا کو پور کرنے کی خاطر یہ انتظام ہے کہ جب تک اصل اینٹینا جو ہونا چاہیے وہ نہیں پہنچتا، موجودہ اینٹینے سے ہی پروگرام اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اہل امریکہ ہوں یا دوسرے لوگ، وہ جب اگر کوئی اس میں ہلکی سی دھند پائیں یا کوئی خرابی دیکھیں
تو صبر سے کام لیں. چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ پھر جب اصل نٹانا آ جائے گا تو بہت ہی واضح تصویریں آئیں گی. اور ابھی بھی انہوں نے ہمیں امید یہی دلائی ہے کہ اگر نقص ہے تو معمولی ہوگا، بہت زیادہ قابل فکر نقص نہیں ہوگا. اور وہ جو پاکستان کے لیے 24 گھنٹے کا نظام ہے، اس کا سیٹلائٹ ہمیں دراصل پوری طاقت کا مئی میں ملے گا. ایشیا کے لیے میرا مطلب ہے. اس سے پہلے عارضی طور پر ہمیں 2 ہیمی بیمز مل چکی ہیں، وہ چند دنوں تک وہ بھی شروع ہو جائیں گی. تو افریقہ کا جو حصہ کٹا ہوا تھا وہ بھی اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ان پروگراموں میں پوری طرح شامل ہو جائے گا. بہرحال یہ اپریل اور مئی، یہ 2 مہینے ہیں جو اس پہلو سے خدا کے فضل سے غیر معمولی برکتیں لے کے آئیں گے. اور جماعت کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی عارضی روکیں یا مستقل بعض دفعہ روکیں بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دے اور کل عالم کو ہم بہترین پیغام پہنچا سکیں. اتنا خدا کے فضل سے اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے دنیا پر، خاص طور پر عربوں پر، کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایسے ایسے حیرت انگیز خط مل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتفاقاً MTA دیکھنے لگے اور اب تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اور بعض دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں بیعت کس طرح کی جاتی ہے، مگر آپ ہمیں MD سمجھیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم نے باقاعدہ داخل ہونا ہے. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں حاضر ہوں، اگر بیعت کے لیے لندن پہنچنا ضروری ہے تو میں لندن پہنچوں گی، مگر اب میں بیعت کے بغیر رہ نہیں سکتی. تو یہ بہت ہی غیر معمولی برکتیں ہیں اور رحمت للعالمین ہی کی برکتیں ہیں، اسی لیے کل عالم پر برستے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا فیض سارے زمانے پر عام کر دے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے. ما كان